خلیفہ ہارون رشید اور ایک بزرگ کا واقعہ۔ آئیں سنتے ہیں۔ دمشق کا ایک بزرگ سردار اپنے قد و کاٹ اور علاقے کے کردار کے اعتبار سے ادیب المثال سردار تھا۔ یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا، بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا۔ اللہ نے اسے یہاں دنیا کی دولت سے نوازا تھا، وہیں داد و دہش کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ اس کی اسی خوبی نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا، چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ جب کبھی وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو 20 انسان اس کو الوداع کہتے، اور جب وہ واپس لوٹتا تو انسانوں کا جمع فیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرا ہر وقت ملاقات کرنے والوں سے بھرا رہتا، اور خدام اور غلاموں کو ان کی ضیافت سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں ایک بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں ایکڑ زرعی جاگیر اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے۔ اس کے ڈیرے میں صبح و شام بڑی رونق اور چہل پہل رہتی ہے، اور وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے اور پوتے، خدام اور غلام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر روم میں جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور کسی فرد کا اس قدر مالدار اور بااثر ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت علم و بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھ سے چھین لے، کیونکہ وہ ان شاہینوں کی آنکھ کا تارا ہے۔ لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ یوں ہی ہارون رشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے پولیس افیسر کو بلایا اور اسے حکم دیا، ابھی دمشق کی طرف روانہ ہو جاؤ اور اس آدمی کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لاؤ، اور اسے اونٹ کے ہوج میں ایک طرف بٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا، اور اس کے گھر کا جائزہ لینا، اور جو کچھ وہ کہے وہ حرف بحرف یاد رکھنا، اور یہاں آ کر مجھے بتانا۔ پولیس افیسر نے اس بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا اور اپنی پولیس کا خصوصی دستہ لے کر اپنے مشن کی طرف روانہ ہو گیا، اور عراق کے وسیع و عریض صحراؤں کو طے کرتا ہوا شام کے سرسبز اور شاداب علاقوں میں داخل ہو گیا۔ وہ مصر کی طرف روانہ ہوا اور عراق کے بڑے صحراؤں کو عبور کر کے شام کے ہرے بھرے علاقوں میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں اسے اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور بلند حکمت کے بے شمار عجائبات نظر آئے، لیکن اس نے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھا، کیونکہ اس کی نظر تو اپنے اہم مشن کی تکمیل پر تھی، مگر وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے سردار بزرگ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گی۔ وہ سوچتا رہا کہ اتنے بڑے سردار کو گرفتار کرنا کیسے ممکن ہوگا، ایسا نہ ہو کہ اس عمل میں ہولناک تصادم ہو جائے، گرفتاری کسی بڑی جھڑپ میں بدل نہ جائے، کیونکہ رایا کے کسی بے گناہ شخص کو روایتی طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، کیونکہ اگر کسی معزز یا بے قصور کو سختی سے پکڑا جائے تو عوام بغاوت پر اتر آتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو، گرفتار تو بہرحال کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کو گرفتار کرنا خلیفہ کا تاکیدن حکم ہے، مگر خلیفہ کا سخت حکم بھی ہے، اس لیے گرفتاری تو لازمی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہو گیا اور پوچھتا پچھاتا ہوا اس سردار کے ڈیرے پر جا پہنچا اور بغیر اجازت ہی اندر داخل ہو گیا۔ وہ دمشق پہنچا اور تلاش کے بعد سردار کے ڈیرے میں بغیر اجازت گھس گیا۔ جب اس کی قوم نے اسے دیکھا
تو اس کے ساتھیوں سے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے۔ لوگوں نے جب اسے دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ بغداد ہارون رشید کے ذاتی گارڈ ہے، ان کا ارچارج ہے یہ۔ تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ صحن کے درمیان میں پہنچا تو اسے وہاں لوگوں کا ہجوم بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور چپ چاپ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ جب انہیں اس کا تعارف کروایا گیا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا اور عزت سے بٹھایا اور اس سے آمد کا مقصد پوچھا کہ تم لوگ کیا کرنے آئے ہو۔ پھر انہوں نے اس سردار کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی اولاد ہیں اور وہ حمام میں غسل کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ جلدی کرے۔ انچارج نے چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا اور غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا۔ اسی دوران پولیس افیسر اس کی حویلی کے حالات کا جائزے لینے لگا اور اس کی شان و شوکت اور اس میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جوں جوں سردار کی آمد میں تاخیر ہوتی گئی، اس کا خوف بڑھتا گیا کہ مبادا کہیں چھپ نہ جائے وہ، یہاں تک کہ ایک باوقار اور وزنی شخصیت صحن میں داخل ہوئی۔ اس کے دائیں بائیں 40-30 سال کے عقل مند اور 30-20 سال کے نوجوان و بچے تھے۔ اسے دیکھ کر پولیس افیسر کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بزرگ سردار ہے جسے مجھے گرفتار کرنا ہے۔ چنانچہ وہ السلام علیکم کہہ کر پولیس افیسر کے پاس آیا اور خلیفہ کی خیریت دریافت کی اور دیگر احوال پوچھتا رہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے خدام پھلوں کی ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکیبوں میں رکھنے لگے، انہیں پیش کرنے لگے۔ اس نے سیکورٹی افیسر کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب وہ پھل کھا چکا تو اس کے خدام کھانے کا دسترخواں بچھانے لگے۔ انہوں نے رنگا رنگ کھانے پیش کیے جو صرف حکمرانوں کو زیب دیتے تھے۔ اس نے دوبارہ سیکورٹی افیسر کو کھانے کی دعوت دی، اس نے پھر کھانے سے انکار کر دیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا اور دعا و مناجات کرنے لگا۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو اس نے افیسر سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اس نے خلیفہ کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا جو سردار نے سکون سے پڑھا، پھر اپنی اولاد کو واپس جانے کا حکم دیا اور کہا یہ خلیفہ کا فرمان ہے، میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا۔ لاؤ اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور مجھے پہنا دو۔ چنانچہ پولیس افیسر نے ہتھکڑیاں پہنائی اور اونٹ پر بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ جب وہ اسے لے کر دمشق سے باہر آیا تو سردار خندہ پیشانی سے باتیں کرنے لگے۔ جب وہ لوگ غوطہ کے باغات میں سے گزرنے لگے تو سردار نے پولیس افیسر سے کہا یہ باغات دیکھ رہے ہو، ان میں مختلف اقسام کے پھل اور الگ الگ خوشبوؤں اور رنگوں کے پھول ہیں۔ پھلوں اور پھولوں سے بھرے باغات کی تعریف کے بعد وہ اپنے کھیتوں اور بستیوں کے حسن جمال کا تذکرہ کرنے لگا۔ وہ یوں اس کی تعریف کرتا، پولیس افیسر کو غصانے لگتا مگر مروتاً خاموش رہتا۔ آخر کار ایک موقع پر اس نے حیرت سے کہا اے اللہ کے بندے، اپنی جائیداد اور باغات کی تعریف کو چھوڑو، وہ اپنے انجام کی فکر کرو۔ خلیفہ کو تیری یہی دولت اور خوشحالی کھٹک گئی ہے، اس لیے اس نے تجھے توہین امیز طریقے سے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم تجھے تیرے اہل و عیال اور پیروکاروں کے سامنے گرفتار کر کے لا رہے ہیں، تجھے ذرا بھی فکر نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پولیس افیسر کی یہ بات سن کر سردار نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اے منچا، تیرے بارے میں میری فراست غلط نکلی۔ میں سمجھتا تھا کہ خلیفہ نے تجھے دانا اور عقل مند سمجھ کر اس منصب پر فائز کیا ہے، مگر تیری باتیں تو عام جاہل لوگوں جیسی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ میرا مقدر اس خالق اور مالک کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ خلیفہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں، وہ کسی کو وہی تکلیف یا فائدہ
پہنچا سکتا ہے جو اللہ چاہے۔ خلیفہ کو میں نے کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچایا کہ وہ مجھ پر ناراض ہو۔ اگر اسے میرے بارے میں سچ معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے عزت اور احترام سے واپس بھیج دے گا۔ اگر اللہ کے علم میں میری موت خلیفہ کے ہاتھوں لکھی ہے تو تمام انسان، جن، فرشتے مجھے نہیں بچا سکتے، اس لیے میں کیوں غم کروں؟ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ تیرا ایمان اس بات پر مضبوط ہے، مگر اب جب مجھے تیری عقل کا اندازہ ہو چکا ہے تو میں خلیفہ کے سامنے پیشی تک تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ سردار نے خاموشی اختیار کر لی اور کوفہ پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے یا پانی مانگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولا۔ جب پولیس افیسر کوفہ میں داخل ہوا تو سردار کو ایک جگہ بٹھا کر خود خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوا اور سردار کی شرافت، دولت کی فراوانی، گرفتاری اور سفر کی پوری داستان سنائی۔ یہ سن کر ہارون رشید بول اٹھا، اللہ کی قسم، یہ آدمی سچا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے لوگوں کے حسد کا شکار ہے۔ اس کے دشمنوں نے حسد میں جل کر بے بنیاد باتیں کہیں۔ ہم نے بلا وجہ اسے تکلیف دی اور اس کے اہل عیال کو خوف زدہ کیا۔ خلیفہ نے فوراً حکم دیا کہ اٹھو، اس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں فوراً کھول دو اور اسے عزت و احترام سے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ پولیس افیسر نے فوراً سردار کی زنجیریں کھولی اور اسے خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ نے جب اپنے سامنے اس کا پرنور چہرہ دیکھا تو متاثر ہوا اور اس کا چہرہ گویا سونے کی طرح چمکنے لگا۔ بزرگ سردار قریب آ کر سلام کیا، جس کا خلیفہ نے محبت سے جواب دیا اور حال چال پوچھا۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں تمہاری دولت اور سرداری کی خبر ملی تھی اور کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں جو باعث تشویش تھیں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ خود حقیقت معلوم کی جائے اور تمہیں سن کر کوئی بھلائی کی جائے۔ اب تم اپنی پوزیشن واضح کرو تاکہ ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ بزرگ سردار نے شکریہ ادا کیا، دعا دی اور ہر بات کا تسلی بخش جواب دیا۔ آخر میں درخواست کی کہ اسے اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ خلیفہ نے فرمایا، یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اسے پورا کریں گے، لیکن آپ ہمیں اپنی ضروریات سے آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ سردار نے جواب دیا، اے خلیفہ، آپ کے افسران عادل ہیں، ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی سوال کی حاجت نہ رہنے دی ہے۔ آپ کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے لوگوں کے حالات بہتری سے چل رہے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تمہیں اپنے وطن میں امن و سلامتی کے ساتھ جانے کی اجازت ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خط لکھنا، پورا کیا جائے گا۔ پھر اس نے پولیس افیسر سے کہا، اے منجا، اسے عزت و احترام سے وہاں پہنچا دو جہاں سے تم لائے تھے۔ چنانچہ بزرگ سردار کو عزت و احترام سے واپس بھیج دیا گیا اور حاسدین کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ مزید اچھی سٹوریز اور واقعے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔